محبتوں، الفتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے۔ دوران خطبہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے، برہان من ربکم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی دلیل بن کر۔ اس کائنات آبادیتی میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ہر دور میں نبوت کے براہین و دلائل لے کر انبیاء اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ فراز ہوئے، لیکن حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا دلیل اور معجزہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ پیغمبر ہے، حضور کا اٹھنا بھی نبی ہے، حضور کا بیٹھنا بھی نبی ہے، حضور کا چلنا بھی، حضور کا پھرنا بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حضور علیہ السلام مختلف نبوت کی دلیلیں لے کے آئے، ان میں سے ایک مرکزی دلیل نبوت کی دلیل کے طور پہ وہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا، وہ حضور علیہ السلام کا اسوہ نور اور آپ کا طرز عمل اور طرز حیات تھا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ایک بعثت نبوی سے پہلے کا ہے، ایک بعثت نبوی کے بعد کا ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنے قول کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے قوم کے اندر تبلیغ کی، رشد و ہدایت کا سامہ کیا۔ جو 40 سال سے پہلے کا حضور علیہ السلام کا دور ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے قوم کو تبلیغ کی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا گندا اور گدلا اور میلا کچیلا ہو چکا تھا، انسانیت سوز معاشرہ جس میں انسانیت کی بولی لگتی تھی، انسان انسانیت کی خرید و فروخت کرتا، انسانیت کی خرید و فروخت ہوتی، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، انسانی اقدار ناپید ہو چکی تھی، معاشی اور معاشرتی ویلیوز بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس 40 سالہ زندگی کے اندر اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی۔ پھر یہی معاملہ تھا جو حالات کے سردار تھے، وہ بھی کہتے تھے محمد صادق بھی ہیں، محمد امین بھی ہیں۔ حضور کے کردار کی ہر بندہ گواہی دیتا۔ ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے خاندانی لوگ اگر انہیں امانت رکھوانا ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھواتے۔ یہ حضور کا کردار تھا، یہ کردار کے ذریعے آپ نے قوم کو تبلیغ کی۔ جناب سیدہ ام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا کردار ایسا نہیں تھا کہ 10 سال کے بعد شروع ہوا، نہیں، حضور نے اپنے کردار کے ذریعے تعلیم و تربیت کا سامان پیدا ہوتے ہی شروع فرما دیا۔
جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئی تو حضور علیہ السلام قبیلہ بنو سعد طائف میں ایام رضاعت حضور گزار رہے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں حضور کو دودھ پیش کرتی تو میرے آقا ایک سائڈ سے ایک پستان سے دودھ تناول کرتے دوسرے کا چھوڑ دیتے. اس حلیم الطبع اور کردار پیش کرنے والے نبی نے ایام طفولت میں بچپن کے ایام ہیں اور ماں کی گود میں یہ کائنات کو واضح پیغام دیا اللہ کا نبی ہوں. بعد میں میری سیرت 15 سال کے بعد شروع نہیں ہوگی, میری سیرت تو یہیں سے شروع ہو رہی ہے. میں ایک سائڈ کا دودھ پیوں گا کیونکہ حضور جانتے تھے میرا دودھ شریک ایک اور بھائی بھی ہے, میں اس کا حصہ کیسے پی سکتا ہوں. عدل و انصاف کا درس دیا کردار کے ذریعے, اپنے فعل کے ذریعے قوم کے اندر اویئرنیس پیدا کی. پھر 40 سال تک آپ نے معاشرے کو اس طرح پروان چڑھایا, اس طرح پروان چڑھایا. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو عرب کی مختلف تنظیمیں تھیں جو فلاح و بہبود کا کام کرتی تھی, حضور علیہ السلام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہو یا وہ حلف الفضول کے واقعات ہوں یا حجر اسود نصب کرنے کا وہ واقعہ ہو, حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے قوم کو واضح تبلیغ کی. کیونکہ اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے تبلیغ کا سامان تو 40 سال کے بعد جب ہدایت کا اور وحی کا نزول شروع ہوا کیا تو 40 سال حضور علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا. آج ضرورت اس عمر کی ہے جب معاشرہ ہمارا گدلا اور میلا ہو چکا ہے, دلوں میں کدورت نفرت بڑی پڑی ہے. واضح میں کہہ رہا ہوں اس میں ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ یہ امت کیسے فلاح پائے گی, یہ امت کیسے کامیاب ہوگی. بڑے بڑے واقعات سنائے جاتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت پہ عمل کرنے سے یہ امت آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اس میں ہر بندے نے اپنے آپ پہ دیکھنا ہے, اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنا کردار درست کرنا ہے. لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی سیرت کے واقعات ہیں, حلم کے واقعات ہیں, بردباری کے واقعات ہیں, اخلاق کے واقعات, وہ تو صرف مولویوں کے لیے ہیں, قوم کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی مولوی ایسی بات کر دے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کو پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے رول ماڈل علماء کو ہونا چاہیے. کردار کے ذریعے اپنا کردار واضح کریں. لیکن کیا حضور کے غلام صرف حضور کے امتی صرف علماء ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ حضور تو پیدا ہوئے اس میں صرف علماء کے لیے حضور نے دعا نہیں کی کہ فرمایا رب اب لی امتی, اللہ میری امت کی بخشش فرما. تو امت میں ہم سارے شاہ و گدا ایک ہی صف میں ہیں, علماء ہو خدام ہو, بلکہ ایسے ایسے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفسر قرآن رد ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جو حضور کی حضوری دل میں نہیں رکھتے. ایک غلام ہوتا ہے, عاجز نکما بندہ ہوتا ہے, کام کے قائل اور کام کے قابل نہیں ہوتا, لیکن دل میں حضور کی حضوری ہوتی ہے. وہ بھی علماء سے آگے والی صفوں میں حضور کی حضوری نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے, اس پر میں اپنی پہلی حدیث پاک جو کوٹ کر رہا ہوں بخاری و مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ایک دن نا دھاڑی دار سفید چادر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دھاڑی دار چادر زیب تن فرما رکھی تھی, خوبصورت وہ چادر جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. یا کبھی یا ایھا المزمل, کبھی یا ایھا المدثر. تو چادر جو تھی وہ خدری سی تھی, یعنی سخت کھدر ٹائپ کی, دھاری دار لینے لگی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بڑی پھب رہی تھی, بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. ایک شخص بدو عرابی آیا اور ان پڑھ تھا, تعلیم و تربیت سے عاری تھا. اس نے اسی چادر کے ایک پلو ادھر لٹک رہا تھا اور ایک پلو پیچھے تھا, اس نے انہی دو پلو سے پکڑا اور حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اسے جھٹکا دیا.
جھٹکا دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَتَعَلَّقَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب حضور علیہ السلام نے نا اس عرابی کی جانب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع فرمایا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی. سبحان اللہ. حضور نے اپنے کردار کے ذریعے قوم کی تبلیغ، قوم کو اپنے قریب کیا. آج میں اور آپ تو دور کرتے ہیں نا لوگوں کو، یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اپنے پاس نہیں بٹھانا، یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو اپنے پاس نہیں بٹھانا، یہ تو جوا کھیلتا ہے یہ مسجد میں کیسے آ گیا، یہ تو شراب پی رہا تھا یہ مسجد میں کیسے آ گیا. ذرا سنیے توجہ سے یہ حدیث پاک. قوم کو حضور علیہ السلام نے کیسے اکٹھے کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو. اس عرابی بدو نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بڑا دیتے ہیں، مجھے کچھ چیز چاہیے، میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا. حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت جو مہیا تھا آپ نے عطا فرمایا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے ایسا جملہ کہا جو بڑا دلوں کو دکھا دینے والا جملہ تھا. اس نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ، محمد میں نے تو بڑا سنا تھا کہ محمد جس کو دیتے ہیں اسے کسی جگہ پر مانگنے کی پھر حاجت پیش نہیں آتی. یہاں پہ تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. جس کو ایک قطرہ مل جائے حضور کی بارگاہ اور حضور کی دہلیز سے اس کی تو زندگی سمر جاتی ہے. لیکن اس وقت تک تعلیم نبوت سے عاری تھا. اس نے کہا میں نے تو سنا تھا محمد بڑا دیتے ہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، آپ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، حضور نے اشارے سے فرمایا عمر نہیں، عمر نہیں. حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا. رات کا سما تھا، یہ مسلم اور بخاری کے حدیث سے پاک ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گیا. رات اپنے گھر رکھا. صبح جب ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس کو کچھ اور دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کہے گا. اس نے کہا تو تھوڑا اور کرم کر دے، تھوڑا اور دے. حضور علیہ السلام نے اور دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کہتا ہے. اس نے کہا تھوڑا اور دے دے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خیال ہے، خوشی نہیں ہوئی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کہتا ہے. کہتا ہے حضور اب بس ہو گئی ہے، اب اتنا عطا کر دیا ہے، مجھ سے تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا، مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا. اس وقت اس نے ایک جملہ بولا، آپ کے ذوق کی تشنیگی کے لیے وہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. اس وقت اس عرابی نے جو تعلیم مصطفیٰ سے عاری تھا، اس وقت اس عرابی نے کہا یا رسول اللہ، جب حضور اس کو دے چکے نا، اس نے کہا کہ حضور اب بس ہو گئی ہے، اب اٹھایا نہیں جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بتا کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی سخاوت تو اتنی چلتی ہے، کائنات عالم میں نے اتنی تیز ہوا اور اتنی تیز آندھی کو بھی چلتے نہیں دیکھا جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام خوش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو جملہ تو نے ابھی بولا ہے وہ صحابہ کی مجلس میں جا کے کہے گا. اس نے کہا حضور بالکل کہوں گا. حضور علیہ السلام نے اچھا یہ جملے سننے والے ہیں، میں بڑے عقیدے کی حدیث کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے رات کو کہا تھا آپ دیتے کچھ نہیں، امت کے دل دکھ گئے تھے، میرے صحابہ کے دل دکھی ہو گئے تھے. اب جب تم یہ کہہ رہا ہے آپ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنی تیز تو ہوا بھی نہیں چلتی جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے. جب تو یہ جملے میرے صحابہ کے سامنے کہے گا تو دکھی دلوں کو قرار آ جائے گا. سبحان اللہ. دکھی دلوں کو قرار آ جائے گا، وہ پھر سے باہر آشنا ہو جائیں گے. اچھا یہاں پہ آپ کیا سمجھے؟ میں تو جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام گویا بتانا چاہتے تھے اے غلام، اے عرابی، اے بدو، جب تو نے کہا تھا نا محمد کچھ نہیں دے سکتے، اس سے امت کا دل دکھتا ہے، اور جب کہے گا حضور بڑا کچھ دیتے ہیں تو امت خوش ہو جائے گی.
تو آج وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے حضور کچھ نہیں دے سکتے. امت کی خوشی تو اس میں ہے, بندہ نعرہ لگائے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ کی عطا سے میرے آقا حضور کی حدیث پاک ہے بخاری کی, انما انا قاسم واللہ معطی. اللہ دیتا ہے میں عطا کرتا ہوں, اللہ دیتا ہے میں عطا کرتا ہوں. اس میں بڑی حدیث. اچھا حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, حضور علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں لے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بتا کیا کہے گا. تو اس نے صحابہ کی مجلس میں عرض کی یا رسول اللہ اتنی تیز میں نے ہوا کو بھی نہیں چلتے دیکھا, اتنی تیز میں نے آندھیوں کے جکھڑ کو بھی چلتے نہیں دیکھا, جتنی تیز آپ کی سخاوت آتی ہے, جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اے عمر اگر رات جب تو نے تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا, یہ جملے بھی سننے والے ہیں, جب رات تو نے تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا, اگر جو رات اس کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ یہ مر جاتا تو یہ جہنمی ہوتا. اب جو یہ بات کر رہا ہے اگر اس عقیدے پہ مر جائے تو جنت کے رضوان اس کا استقبال کرنے کے لیے ہوا ہے. تو اندازہ کریں صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. حضور نے اپنی قول کے ذریعے بھی, اعمال اور کردار کے ذریعے بھی واضح کیا کہ 1450 سال پہلے بھی صحابہ یہ کہتے تھے کہ جو کہتا ہے حضور کچھ نہیں دیتے اس عقیدے پہ مر جائے تو وہ جہنمی ہے. اگر یہ عقیدہ رکھ لے حضور سب کچھ لے سکتے ہیں, اس عقیدے پہ فوت ہو جائے وہ بندہ عاشق صادق پکا جنتی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. حضور علیہ السلام نے تو اس موقع پہ ایک مثال ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک شخص تھا, اس کی اونٹنی اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی. لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کی اونٹنی کو پکڑنے کے لیے. فوراً مابعد اس واقعہ کے بعد حضور نے یہ مثال ارشاد فرمائی, بڑی پیاری مثال ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی اونٹنی گدک گئی, لوگوں نے پکڑنے کی بڑی کوشش کی, کسی نے نیزہ ہاتھ میں لیا, کسی نے رسی ہاتھ میں لی, کسی نے نکیل ہاتھ میں لی, کسی نے گھاس ہاتھ میں لیا, کسی نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا. جتنا لوگ قریب ہوتے ہیں اونٹنی مزید دوڑتی ہے. کسی نے ڈنڈا مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے لگام ماری, حتیٰ کہ اونٹنی کو لہان کر دیا, اونٹنی بحال ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنے میں اونٹنی کا مالک قریب آ گیا. اونٹنی کا اگر سارے رک جاؤ تم نے تو میری اونٹنی کے ساتھ بڑا برا حال کیا ہے, اونٹنی کو لہان کر دیا ہے, ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک نے زمین سے گھاس اٹھائی اور دور سے گھاس دکھائی تو اونٹنی دوڑ کر مالک کے پاس آ گئی, اور مالک نے بغیر کسی کے محنت کے اور بغیر کسی کی ہیلپ کے نکیل ڈال دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اونٹنی اپنے مالک کی گرفت میں, اپنے مالک کی محبت اور مالک کی الفت میں آ کر اپنے آپ کو آزادی میں فیل کرتی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ امت میری ہے, اس کو کور کرنا بھی میں جانتا ہوں. فرمایا اے عمر اگر اس کو اس عقیدے پہ مار دیتا یہ جہنم جاتا. اب اس کا عقیدہ اس کو قائل میں نے کرنا تھا کردار کے ذریعے, اس کو کور میں نے کیا. فرمایا جس طرح اونٹنی اپنے مالک کے بغیر حفاظت میں نہیں آ سکتی, اس طرح میری امت میرے بغیر بھی حفاظت میں نہیں آ سکتی. امت میری ہے گویا اس کو کور بھی میں نے کرنا ہے. تو میرے بھائیو علیہ السلام نے اپنی کردار کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے کائنات کو قریب کیا. اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا اے محبوب اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم جو ہیں, اس لیے تو کروڑوں اربوں کا ہجوم آپ کی دہلیز پہ حاضر ہے. اگر آپ ترشرو ہوتے, ماتھے پہ شکن اور تیور بدلنے والے ہوتے تو یہ غلام عاشقاں اور ہجوم عاشقاں آپ کے ارد گرد نہ ہوتا. یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ آپ نرم جو ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص امام راضی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا
حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کیا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں کلمہ پڑھوں۔ بات وہی ہے، میں کھڑا اسی پہ ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے 40 سال تک تبلیغ کی، کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کیا، جس میں اور آپ اس عمل سے تو بالکل عاری ہو چکے ہیں آج کل۔ اس نے عرض کی حضور میں بڑا دل کرتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں اے محمد، لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر کلمہ پڑھ لوں تو ان کا کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہے محمد بن عبداللہ میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب کو نہیں چھوڑ سکتا، دل بڑا کرتا ہے کلمہ پڑھ لوں لیکن شراب کا عادی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس نے عرض کیا ہے محمد میں چوری کا بھی عادی ہوں، چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس نے عرض کی اے محمد میں غلط کاری کا بھی عادی ہوں، زنا کاری کا عادی ہوں، یہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میں جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہوں، جھوٹ بھی بڑا بولتا ہوں، لیکن خواہش یہ ہے کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں، تو ان سے کیسے چھٹکارا پاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نے، میں اور آپ تو آج کل توڑتے ہیں نا لوگوں کو، یہ فلان جگہ پہ میں نے دیکھا تھا یہ جوا کھیل رہا تھا، آج مسجد میں آیا ہوا ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، یہ کیسے مسجد میں آ گیا؟ یہ پینٹ شرٹ میں تو یہ نماز پڑھ نہیں سکتا نا۔ میں اور آپ کو آج کل نہیں کہتے ہیں اس نے پینٹ شرٹ پہن لی، یہ نماز پڑھنے کیسے آ گیا؟ اس نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، یہ نماز پڑھنے کیسے آ گیا؟ یہ وہ تعلیم ہے جو حضور علیہ السلام نے کردار کے ذریعے، ٹھیک ہے کہ اچھے لباس کا بڑا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے چہرے پہ سنت رسول بھی ہو، ٹھیک ہے سر پہ حضور کی سنت دستار بھی ہو، لیکن میرے بھائیوں جب ہم اس کو اپنے قریب ہی نہیں کریں گے تو کہاں اس کے اندر یہ روشنی اور یہ نور پھیلے گا؟ اس نے عرض کی جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، چوری کرنے کا عادی ہوں، زناکار بھی ہوں، شراب خوری بھی کرتا ہوں، لیکن نہ دل خواہش کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، یہ کیسے میں نے ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز کو چھوڑ سکتا ہے، بڑے قابل غور توجہ طلب بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جی؟ ایک چیز چھوڑ سکتا ہے؟ میں اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی داڑھی ابھی نہیں رکھاتا، جب عمرہ کر کے آؤں گا نا پھر داڑھی رکھاؤں گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے نہیں سگریٹ کیوں نہیں چھوڑی؟ نہیں جی میں اور آپ کو ہر برائی میں جینا چاہتے ہیں نا، آپ مشورہ ہے میرا ایک گناہ چھوڑ کے دیکھیں، اس ایک گناہ کی برکت سے اللہ آپ کی زندگی کو پاکی سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے کہا 4 گناہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کوشش کر سکتا ہوں۔ کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ایک کی میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، جا 3 کی اجازت ہے، ایک چھوڑ مجھ سے وعدہ کر۔ اس نے کہا حضور وعدہ ہے میں ایک نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، باقی تینوں کی اجازت دے دی۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ سارے واقعات کیسے علماء کے لیے، کیا خیال ہے جی؟ وہ عالم علی متبع بھی ہو، اخلاق کا بھی بہتر ہو، کسی کے سامنے بات بھی نہ کرے، بڑے پیار اور محبت سے جی سی جو بندہ مرضی کہہ دے، کیونکہ وہ انسان تو ہوتا نہیں نا، مسجد کا امام کوئی انسان ہوتا ہے؟ ایسا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ تو ایک فرشتہ ہوتا ہے نا، انسان ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہر دیکھیں اس میں وہ اکیلا ہے، مقتدی 200 ہیں، ایک بندہ 200 ذہنوں کے مطابق کیسے چل سکتا ہے میرے بھائیوں؟ مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 کی اجازت ہے، ایک کی بیعت لے رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور کی بارگاہ سے دہلیز سے وعدہ کر کے کلمہ پڑھ کے چلا، راستے میں پہنچا، دیکھا ایک بڑا قیمتی کسی کا سامان پڑا ہوا ہے، دل نے چاہا کہ اٹھا لوں، ایسے ہاتھ رکھنے لگا تھا، ذہن میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ چوری کی ہے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اگر کسی نے پوچھ لیا یہ مال چوری کیا ہے
تو اگر پوچھ لے گا وعدہ کر کے آیا ہوں رحمت کون و مکان سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. کسی نے پوچھ لیا چوری کی ہے تو جھوٹ بول نہیں سکتا, پھر تو لوگ مجھے چور کہنا شروع کر دیں گے. ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, آگے چل پڑا. ایک گناہ چھوڑا تھا, آج تہیہ کر لیں, ایک گناہ چھوڑ دیں, باقی سارے اللہ پاک خود بخود چھڑا دے گا. میں اور آپ یہ اس کو سمجھتے نہیں ہے نا, یہ تعلیم سیرت ہے, انداز سیرت اور انداز تبلیغ ہے. گھر پہنچا دیکھا سامنے فرنٹ پہ شراب کی بوتل پڑی ہے. اس کی روٹین تھی گھر آتے ہی فوراً شراب پیتا, پہلے بوتل کو ہاتھ لگانے لگا تھا. دل میں خیال آیا اگر شراب پی کے باہر جاؤں گا, کسی میرے پیر بھائی نے, حضور کے کسی غلام نے سمیل سون لی تو پوچھ لیا شراب پی کے آیا ہے, حضور سے تو وعدہ کر کے آیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا, پھر کیا کروں گا. شراب سے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا, شراب سے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ اکبر. رات جب بیت گئی تو پھر اس نے اپنے تیسرے کام پہ جانا تھا. غلط کاری کا, زنا کا عادی تھا. عورت کے قریب گیا تو عورت نے جاتے ہی کہا میں نے سنا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, میں نے سنا ہے کہ محمد کا صحابی بن گیا ہے اور محمد کا غلام بن گیا ہے. دل میں سوچا جھوٹ تو بولنا نہیں, اگر میں نے جھوٹ بولا تو پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اور دیگر کیا معاملہ. وہاں سے بھی پیچھے آ گئے. رات کو گھر سو گیا, ایک جھوٹ کا وعدہ کر کے آیا, چوری بھی ختم ہو گئی, شراب کی بھی ختم ہو گئی, زنا کاری بھی ختم ہو گئی, اور جھوٹ کا تو حضور سے ویسے وعدہ کر کے آیا ہے. دوسرا دن ہوا, حضور مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد حضور کیا ہجوم عاشقاں ہے, میرے آقا تعلیم و تربیت ارشاد فرما رہے ہیں. دور سے بیٹھا حضور کو بس دیکھ ہی جا رہا تھا. باقی صحابہ سوال کر رہے تھے, کوئی کیا پوچھ رہا تھا, کوئی کیا, وہ دور بیٹھا دیکھی جا رہا تھا بس. جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا, قریب آئے, فرمایا اے نوجوان بس دیکھی جا رہا ہے, پوچھے گا کوئی نہیں. اس نے عرض کی اے تاجدار صداقت, میں اس حکمت والے رسول کو دیکھ رہا ہوں, ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے, آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں اس حکمت والے رسول کو دیکھ رہا ہوں, ایک حکم ارشاد فرمایا, دنیا بھی بدل گئی, آخرت بھی بدل گئی. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے کردار نے کر لی, مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. یہ موضوع بھی آتا ہے, نیکسٹ جمعے اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا